ناظرین، آئے دن ہم آپ کو نئے نئے مہمان سے ملاتے ہیں اور ہمارے مہمان جو ہے کچھ خاص ہوتے ہیں. ان میں آج جو شخصیت ہے یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے بلکہ خود میں ایک تعارف ہے. ان کا نام ہے محمد رفیع میر صاحب، جو اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر ہے اور کافی زیادہ سیاست جو ہے انہوں نے پی رکھی ہے. ان سے کچھ سوالات کریں گے، جانیں گے ان سے کہ مطلب ان کے پوائنٹ آف ویوز کیا ہے اس بارے میں. آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے سر. شکریہ. میر صاحب، ہمیں سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ کی پارٹی جو ہے اپنی پارٹی کچھ مہینوں کی ہی ہے، ابھی یہ بنائی گئی ہے، لیکن اگر اس میں دیکھا جائے کافی زیادہ کنٹروورسیز میں آپ کی پارٹی کو مانا جاتا ہے، جس میں عمر عبداللہ صاحب نے بھی کچھ دنوں پہلے جو پریس کانفرنس بلائی تھی اس میں آپ پر بلیم کیا گیا تھا کہ آپ ہارس ٹریڈنگ میں انوالو ہے. یہ کہاں تک سچ ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ہارس ٹریڈنگ کا سوال ہے یا ایسے جو انگلیاں اٹھائی گئیں، چاہے اس میں ہمارا بھی نام آیا ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک تو فارمیشن کہیں پہ شروع نہیں ہوئی. لیکن ہمارے صدر جو ہے الطاف بخاری صاحب، انہوں نے واضح یہ کر دیا کہ اگر خود سے کوئی آزاد امیدوار کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہونا چاہے تو اس میں کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے. ہم نے واضح طور پر کچھ انہوں نے ایسے نام لیے تھے جن کو پریس کے سامنے آنا پڑا. انہوں نے واضح کر دیا کہ ہماری پارٹی اس میں کہیں پہ شامل نہیں ہے. یہ ایک جمہوری عمل ہے، لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور اس عمل کو ہم کسی بھی حالت میں درہم برہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. جمہوری طریقے سے جو لوگوں کی خواہش ہوگی اس کے مطابق اس حق میں ہے کہ یہ جمہوری طریقے سے ہی ڈی ڈی سی ایس کا کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. میر صاحب، اگر دیکھا جائے یہاں پر لوگوں کو کافی زیادہ جو ہے آپ کے اوپر ایکسپیکٹیشنز تھی، لیکن وہی اگر دیکھا جائے کافی زیادہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ بی جے پی اسپانسرڈ تنظیم ہے. یہ اگر سمجھانا ہوگا لوگوں کو تو کیسے سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیے، مجھے لگتا ہے یہ بات کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے مخالفوں کا بہت رول رہا. ہم اگر ہندوستان کے وزیر اعظم سے ملے یا ہوم منسٹر سے ملے تو ہمیں ان کی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم بی جے پی کے ساتھ نہیں ملے. یہاں جب بھی کوئی سیاسی پروسیس ہوا اور طریقہ بھی وہی ہے. شیخ محمد صاحب عبداللہ صاحب نے جب دلی کے ساتھ بات چیت کی، 1975 کا ایکاڑ آپ کو یاد دلاتا ہوں، انہوں نے مرحوم اندرا گاندھی سے بات چیت کی. جب غلام محمد شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو اس وقت اندرا گاندھی سرکار میں تھی، پرائم منسٹر صاحبہ، انہوں نے وہ سارا یہاں پہ وہ کھیل کھیلا. اس کے بعد 1996 میں فاروق عبداللہ صاحب کی جب سرکار بنی، ووٹنگ ہوئی، تو اس وقت بھی آٹونامی کو لے کر دیوے گوڑا صاحب وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی. تو اگر اس وقت ہم ہندوستان کے وزیر اعظم سے ملتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے مسائل کو لے کر، تو مجھے بتائیں اس میں ہم نے کس پارٹی کے ساتھ ہاتھ جوڑا؟ جب تک وہاں پہ پرائم منسٹر کسی پارٹی کا ہے، مجھے لگتا ہے ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا بنتا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے اور بات چیت کرنی ہے تاکہ ریاست جموں کشمیر جس مصیبت میں پھنسی ہے اسے نکالنے کی ہم کوشش کریں گے. ہم کسی حکومت میں نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی حکومت نہیں ہے. ہم نے بھی کبھی ووٹ نہیں لیا ہے کہ کسی کانسٹیٹیوشن کے لیے. صرف ایک آواز ہم نے جوڑی آپس میں کہ 5 اگست کے بعد جو یہاں پہ حالات ہوئے، جن مشکلات کا سامنا لوگوں کو ہے، جو خواہشات لوگوں کی ہیں، اس کے مطابق ہم بات کو آگے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میر صاحب، اگر دیکھا جائے آپ نے 5 اگست کی بات چھیڑی، تو 5 اگست کے امیڈیٹلی آپ یہاں سے جو ہے دلی کے لیے روانہ ہوئے، وہاں سے مودی صاحب سے ملے، امت شاہ سے ملے. کافی زیادہ بلند باند وعدے آپ کی پارٹی نے کیے تھے کہ یہاں پر اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے گا. انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے آپ نے ان سے بات کری تھی، بتایا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے یہاں پر انٹرنیٹ بھی بحال ہو جائے گا، لیکن آج تک اگر دیکھا جائے وہ ویسے کی ویسی ساری باتیں ہیں، اس میں کوئی ایکٹ نہیں ہوا. کیا کہیں گے اس کے لیے آپ؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے، ہم امت شاہ صاحب سے ملے، لیکن 5 اگست کے بعد کافی مہینے ہمیں لگے. 8-9 مہینوں میں ہم نے آپس میں کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اور بہت سے سیاسی لیڈر جو ہیں یہاں پہ ایم ایل اے رہے ہیں، منسٹر رہے ہیں، ایم پی رہے ہیں، ہم آپس میں رابطے میں آئے اور ایک سیاسی جمود کو توڑنا چاہتے تھے، ایک سیاسی خلا کو ہم پورا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہم نے سوچا دب کر رہنے سے جو آگ یہاں پہ لگی ہوئی ہے وہ نہیں بجھ سکتی ہے. ہمیں ریاست جموں کشمیر میں جو ہماری کھویا ہوا وقار ہے وہ واپس آنا چاہیے. اسٹیٹ ہوڈ چلا گیا ہے وہ واپس آنا چاہیے. زمینوں کا تحفظ اور نوکریوں کا تحفظ واپس آنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابھی ہم بھی خود میں اس میں مطمئن نہیں ہے یہ ساری چیزیں واپس آئی ہیں. 4G بھی نہیں آیا ہے، لیکن ہم نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے. ہم نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے کہ ہم اٹھیں گے اور اسی وقت پرائم منسٹر ہماری بات مانیں گے. نوکریوں کو لے کر جس وقت پہلا آرڈر گورنمنٹ آف انڈیا نے کیا، اس میں صرف ریاست جموں کشمیر میں کلاس 4 کا پروٹیکشن تھا. اس کے بعد الطاف صاحب جب ملے پرائم منسٹر سے، ہوم منسٹر سے، ہماری نوکریوں کا پروٹیکشن ملا
اور ہماری جتنی بھی یہاں پہ نوکریاں ہیں کم ہیں زیادہ ہیں یہ اس وقت آپ کو ریزروڈ ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. زمین کا تحفظ بھی 100% نہیں لیکن ایگریکلچر زمین کا تحفظ ہے. یہاں کی ایگریکلچر لینڈ کوئی باہر والا نہیں خرید سکتا ہے لیکن اس میں اور کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کے سامنے آئے ہیں اپنا خیال رکھا ہے دلی تک یہی پہنچایا ہے. ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے. ہم سے تو بہت بڑے بڑے دعویٰ یہاں پہ لوگوں نے کیے. DDC کے الیکشن میں کوئی وقت ہی نہیں درکار رکھا. پولیٹیکل پارٹیز نے انہیں کہا 370 بھی واپس لائیں گے 35A بھی واپس لائیں گے. اس کے برعکس ہم کہتے ہیں یہ قانون کا جو چیلنج ہے یہ ہم نے سپریم کورٹ میں ریاست جموں کشمیر کے کئی پارٹیز نے کیا ہے. وہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے ہمارے حق میں آ جائے اور خدا نخواستہ اگر وہاں سے ہم ناکام ہوتے ہیں ہمارے حق میں آرڈر نہیں آتا ہے تو متبادل راستے تلاش کیے جائیں گے. ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ قانون جو پارلیمنٹ نے توڑا ہے پارلیمنٹ کے اختیار میں ہی ہے واپس لانا. اس کو لوگوں کو جھوٹے جذبات ابھارنے سے قانون واپس نہیں آئے گا. ہم کچھ چیز کھو چکے ہیں اس کی تلاش ہے اور کس طریقے سے ہم تحفظات واپس کر سکتے ہیں ہم لوگوں تک گئے ہیں. اب لوگوں کو بھی اس میں سوچنا ہے کہ صحیح کون کہہ رہا ہے غلط کو کون کہہ رہا ہے اور کس طریقے سے ہم اپنی ان تحفظات کو واپس لا سکتے ہیں. تو میر صاحب اگر دیکھا جائے عمر عبداللہ نے بتایا کہ یہاں کی کنسٹیٹوئنٹ اسمبلی سے ان کو پہلے رابطہ کرنا چاہیے تھا جس طرح سے انہوں نے ایبروگیٹ کیا یہاں پر 370 اور 35A کو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ بقول جو عمر عبداللہ ہے اور جو بقول باقی جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ ایلیگلی انکنسٹیٹیوشنلی یہاں پر ایبروگیٹ کیا گیا ہے؟ آپ بتا رہے کہ پارلیمنٹ نے ہی یہ اٹھایا ہے تو پارلیمنٹ ہی اس کو بحال کر سکتا ہے لیکن کیا سپریم کورٹ کے پاس بھی نہیں اتنے اختیارات کہ وہ اس کو واپس کر سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ کے لیڈران بھی اور آپ بھی بولتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو مسئلے پر مطلب بھاشن دے گا یا اس میں ایکٹ کرے گا وہ اس میں نافذ کیا جائے گا. لیکن کیا جو باقی یہاں پر پولیٹیشنز ہیں جو دگج پولیٹیشنز ہیں لائک فاروق عبداللہ ہے عمر عبداللہ ہے انہوں نے کہا کہ یہاں کی جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کو ایروڈ کر کے یہاں کی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو خارج کر کے انہوں نے یہ انکنسٹیٹیوشنلی یہاں سے خارج کیا. دیکھیے میں تنقید برائے تنقید تو نہیں کروں گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس وقت یہ قانون یہاں سے ہٹایا گیا 370 اور 35A کا اس وقت یہاں پہ گورنر رول تھا. آئیڈیل یہ ہوتا کہ یہاں پہ ہماری ایک اسمبلی ہوتی اسمبلی سے یہ بات ریکمنڈ کی جاتی وہ قانون کے شائع نشان تھا اور اکارڈنگ ٹو لا ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے اس کو بہت سے لوگوں نے انڈیویجولز نے سیاسی پارٹیوں نے اس کو سپریم کورٹ کے پاس چیلنج کیا ہے کہ اس طریقے سے یہ قانون غلط ہے یہ غیر قانونی ہے جس کے ایکشن کے انتظار میں ڈیسیژن کے انتظار میں ہم بھی ہیں. اور آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں؟ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے. سپریم کورٹ اگر ہم مطمئن کر پائے مجھے لگتا ہے وہ اس قانون کو بحال کر سکتے ہیں. میں نے متبادل طریقہ کہا. میں نے کہا اگر سپریم کورٹ سے خدا نخواستہ ہماری یہ بات نہیں سنی جاتی ہے اس کے بعد ہمیں پارلیمنٹ کو ہی رجوع کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کو تیار کرنا پڑے گا اور جو سارے ملک میں سیاسی پارٹیز ہیں وہ اس پر متفق ہونی چاہیے. اگر نیشنل کانفرنس اس وقت بھی اس حق میں تھی 3 MPs تو ان کے بھی تھے اس وقت وہ تو ہماری مدد نہیں کر پائے. PDP کے 2 MPs تھے وہ ریاست جموں کشمیر کی مدد نہیں کر پائے. اور میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں جب 1996 میں فاروق عبداللہ صاحب نے حکومت بنائی تو اندرونی خود مختاری کا وعدہ تھا. جب PDP نے سرکار بنائی تو سیلف رول کا وعدہ تھا. وہ اس طرف تو گئے نہیں بلکہ جو رہا سہا تھا وہی ہم سے چھینا گیا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جذباتی طور نہیں بلکہ سمجھداری سے ہمیں اس کے لیے لڑنا پڑے گا اور قانونی طریقوں سے لڑنا پڑے گا تاکہ یہاں کے نوجوانوں کی نوکریوں کے تحفظ زمین کے تحفظ اور عزت نفس اور سرکار جو ہماری ہوتی ہے جس میں ریاست ہے جو یونین ٹیریٹری کا متبادل ہے وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے. ریاست جموں کشمیر ایک بہت بڑی یہ تھی ریاست. اس میں ہمارا لداخ بھی کٹ گیا. اس لیے پہلا مجھے لگتا ہے ہماری ڈیمانڈ سب سے پہلی یہ ہونی چاہیے ہماری اپنی سرکار اپنی ریاست ہونی چاہیے. ایک آخری سوال ہے میرا سر جو مطلب انڈسٹریل پالیسی یہاں پر ترتیب دی گئی ہے ابھی تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ یہاں پر جو لیز پہلے جن لوگوں نے لے رکھا ہے جیسے ہوٹلیئر سے گلمرگ کے تو انہوں نے کچھ دن پہلے یہاں پر پریس کانفرنس کری کہ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہمیں لیز سے بے دخل کیا جاتا ہے. لیکن اب جو انڈسٹریل پالیسی بنی ہے کیا یہ مطلب اس میں ڈاؤٹ ہے کہ یہاں پر باقی جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو لیز پر زمینیں دی جائے گی؟ دیکھیے جہاں تک زمینوں کے لیز کا تعلق ہے یہ شیخ محمد عبداللہ صاحب مرحوم جو ہمارے بہت ہی قداور لیڈر تھے جب وہ 1975 میں وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے ہی لیز کا یہاں پہ
قانون لایا ہے کہ 90 ایئرس تک 90 سال کا لیز آپ باہر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں اور 90 ایئرس کے بعد وہ پھر ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. لیکن آج کی جو پالیسی ہے یہاں پہ جو انڈسٹریلسٹس تھے, یہ کاروبار کرنے والے لوگ تھے, بزنس لیڈرز تھے, ان کی ڈیمانڈ تھی, وہ ہماری پارٹی سے بھی ملے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہو تاکہ یہاں پہ کاروبار ہم کر سکیں, اور جو خاص کر ہمارے نوجوان ہیں ان کو نوکریاں مل جائیں. تو مجھے لگتا ہے آج کی جو پالیسی ہے یہ ایک اچھی پالیسی ہے, یہ رول آؤٹ ہونی چاہیے اور یہ زمینی سطح تک پہنچنی چاہیے تاکہ سب سے بڑا مسئلہ جو روزگار کا ہے یہاں کے بچوں کو وہ حل ہو جاتا ہے, اور یہاں پہ جو افلاس اور غربت ہے ریاست جموں کشمیر میں وہ یہاں سے دور ہو جائے اور نوجوان بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر پائے. تو یہ تھے اپنی پارٹی کے سینئر لیڈر محمد رفیع میر صاحب. انہوں نے صاف صاف کہا کہ ہمارا ایک ہی مدعا ہے کہ یہاں پر لینڈ پروٹیکشن, جو ان ایمپلائمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے, ڈیولپمنٹ کی طرح زیادہ گامزن ہے. تو انہوں نے ساتھ میں کہا کہ یہاں پر جتنے بھی ابھی نئی پالیسیز بن رہی ہیں اس میں انڈسٹریل پالیسی ہے, اس کو بھی اگر ترتیب دیا جاتا ہے یا رول آؤٹ کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ایک قدم ہے, کیونکہ اس سے ان ایمپلائمنٹ جو ہے ختم ہو جائے گی, یہاں پر جو غربت ہے کشمیر میں وہ ختم ہو جائے گی. JKC نیوز فردوس الہی سری نگر.